اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کو ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کی جو مسلمان ہوا تھا، تھوڑی سی ایسی لوگ کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح تکلیف پہنچانے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتے تھے اس نے درگزر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہیں نیک دل کو لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10 سال میں جب ابو طالب کو انتقال ہوا تو کافروں کو بھی ہر طرح کھلے مہلت اسلام روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گیا، وہاں قبیلہ کے بڑے جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ان تکلیفوں سے نجات ملے گا، دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑتے جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھ جاتے تھے گفتگو فرماتے اللہ کے دین کی طرح بلایا اور اللہ کے رسول کے یعنی اپنے مدد کی طرح متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات کو قبول کرتے ہوئے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لطف سے ایک نور مہمانوں کی خاطر کی کرتے جواب دیتے اور نہایت سے بے رغبتی بے اخلاقی سے پیش آتے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائے، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کیا تھے وہ شریف ہوں گے، گفتگو کرے۔ ان سے ایک شخص بولا ہوا آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے ابو طالب کے تمہاری سوا کوئی ملا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تیسرا نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسی دعوت تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسی شخص کی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے ہمت استقبال کی پہاڑ تھا، پر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہماری شہر سے پوری نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات مایوس ہو کر واپس ہونے لگا تو ان کافروں نے شہر کے لڑکیوں کو پیچھے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تالے اور پتھریں مارتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتوں خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس جب راستے میں ایک جگہ ان شرارتوں سے اہتمام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا، اے اللہ تجھ سے یہ شکایت کرتا ہوں کہ میں اپنی کمزوری، بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین، اے رب ہے تو میری پروردگار، تو مجھے کسی کے حوالے کرتے ہے، کسی اجنبی بیگانے کے مجھے دیکھ کر ترس روتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی کی دشمن جس کو تو نے مجھ پر قابو دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیری چہرے کی اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھے روشن ہوا ہے، جس سے دنیا اور آخرت کے ساری کام درست ہو جاتے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیری غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی اس وقت
دور کرنا ضروری ہے۔ جب تک تو راضی نہ ہو تمہیں تیری سوا کوئی طاقت نہ۔ اس پر جوش آتے ہی تھے حضرت جبرائیل آ کر سلام کیا، عرض کیا اے اللہ، آپ کی قوم کو گفتگو جو آپ سے ہوا سنا اور ان کی وجوہات سنے ایک فرشتہ کو جس نے متحرک پہاڑ کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہتا ہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہوا اس کے تعمیل کرو، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کی پھاڑ کو ملا دو جس سے وہ سب درمیان کچل جائے گا، یا جو سزا تجویز فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم نے جواب دیا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبا بھی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔